جناب عائشہ اس چیز کو لے کر بہت گریہ بھی کرتی تھیں، کیونکہ جنگ جمل کیا بتاتی ہے کہ جناب عائشہ وہ امیر المومنین کے مقابل آئیں، حق پر نہیں تھیں، باطل تھیں، اور جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئے گا وہ رسول اللہ کے مقابلے آئے گا۔ تو اب جناب عائشہ اور اپنے عشرہ مبشرہ کے صحابیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ تو کرنا تھا۔ تعجب والی بات ہے کہ یہ لوگ کیسے حقائق کو چھپانے کے لیے جنگ جمل و صفین کو کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے رائے فرار نہیں ہے، اور امیر المومنین سے بغض تو ان کا ازہر من الشمس تھا۔ آپ کس طرف ہیں؟ کس طائفے کی طرف ہیں؟ کس گروہ کی طرف ہیں؟ آپ اس گروہ کی طرف ہیں کہ جس گروہ میں امیر المومنین ہیں، جس گروہ میں عمار یاسر ہیں، اور ان کو بھی رسول اللہ نے حق کی نشانہ قرار دیا ہے کہ حق کی علامت ہیں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماد بھائی، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جنگ جمل کے اوپر۔ جنگ جمل تاریخ اسلام کے اندر وہ ایک ایسا موڑ ہے کہ جس نے حق اور باطل کو نہایت واضح کر کے بیان کیا اور بتا دیا کہ رسول اللہ جو بارہا امیر المومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک حدیث نہیں، مختلف حدیثیں، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، من حارب علیٰ فقط حاربنی۔ یہ رسول اللہ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علی سے جنگ کریں گے۔ خوارج کے لیے بیان کریں، صرف خوارج کے لیے، چلو ہم ان کو خوارج میں ڈال دیں۔ خوارج نے مولا علی کے فوج کے 10 بندے قتل نہیں کیے، ان کے لیے بیان کر رہے تھے، اور جنہوں نے ہزاروں لوگ قتل کیے ان کے لیے حدیث نہیں ہے۔ یہ بڑی رسول اللہ کے حدیث کو آ کے نا یہ دائرہ تنگ کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں من، یہ رسول اللہ کہتے ہیں من، جو بھی نہیں کہا کہ خارجی، یہ آگے نہیں، رسول اللہ نے خارجیوں کے لیے آپ کو آگے بتایا رسول اللہ نے۔ اچھا، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور اہل بیت کے لیے کہا کہ میں اس کے ساتھ امن اور صلح میں ہوں، جس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ امن و صلح میں ہے، اور ان کے ساتھ میری جنگ ہے جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر روایات کے جو بتلاتی ہیں کہ امیر المؤمنین من اطاع علی فقد اطاعنی۔ اس کے بعد دیگر روایات جس میں کہا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی معصیت کی، علی کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ اماد بھائی، ان احادیث کو جب ہم دیکھیں تو پھر یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ امیر المؤمنین حق پر تھے، اور مد مقابل جو بھی ہے وہ باطل تھے، وہ دشمنان امیر المومنین تھے، دشمنان رسول تھے، چونکہ علی سے جنگ فقط علی سے جنگ نہیں، ہاں رسول اللہ سے جنگ ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل ان کو معلوم ہو گیا۔ آج کل کے مولویوں کو تو نہیں پتا، وہ تو آتے ہیں کیلو کال نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب کا چونکہ ہم جواب دے رہے ہیں، انہوں نے جنگ جمل پہ گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں۔ انشاءاللہ چند اقساط پہ ہم جنگ جمل پہ گفتگو کریں گے اور ان کے اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ان کے اپنے علماء کو معلوم تھا کہ بھائی جنگ جمل ہمارے لیے خطرہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ السنہ لے ابی بکر احمد بن محمد ابن ہارون بن یزید الخلال، سنہ الخلال، مشہور کتاب، ٹھیک ہے، دارالرایہ کی چاپ ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں الدکتور عطیہ الدہرانی، اس میں جب صفحہ نمبر 464 پہ ہم پہنچے، روایت کی سند کیا ہے؟ 8 صحیح۔ پہلے ہم بتا دیں یہ سند کیا ہے؟ ہاں سند صحیح ہے۔ اب آ جائیں متن کے اوپر۔ قال حنبل، یہ حنبل ہے چچا کا بیٹا ہے احمد بن حنبل کا، تو وہ کہتا ہے کہ اردت ان اکتب کتاب الصفین والجمل ان خلف ابن سالم، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کیا کروں، کتاب لکھوں اور اس میں صفین اور جمل کے واقعات ہوں، خلف بن سالم سے میں وہ چیزیں نقل کروں، اور وہ کتاب میں لے کے ابا عبداللہ کے پاس آیا۔ کون ابا عبداللہ؟ احمد بن حنبل۔ اچھا، تاکہ میں اس سے سوال کروں اس کے بارے میں۔ فقال، وہ کیا کہتے ہیں؟ وما تصنع بذاک، فارسی میں کہتے ہیں شکار بائنداری، تجھے کیا کام ہے، تمہیں اس سے کیا ہے؟ جنگ جمل انگلش والے کہتے ہیں اٹس ناٹ یور بزنس، ہاں تمہارا بزنس نہیں ہے۔ جہاں ولیس فیہ حلال ولا حرام، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ حلال ہے نہ حرام ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو جنگ جمل و صفین کو؟ پھر آگے بڑھتے ہیں تو قال حنبل، وہ کہتے ہیں کہ فاتیت خلف فکتبتھا، کہ میں خلف کے پاس آیا اور میں نے لکھ لیا۔ احمد بن حنبل کو پتہ چل گیا، فبلغ ابا عبداللہ فقال لابی، وہ کہتے ہیں میرے پاپا کے پاس احمد بن حنبل پہنچ گئے، خذ الکتاب فاحبسه عنہ، کتاب لے لو، ہاں محبوس کر لو، اسے چھین لو، اور اجازت نہ دو کہ وہ اس میں دیکھے، ولا تدعه ينظر الیہ، اجازت نہیں دینی آپ نے کہ وہ اس میں تانکہ جا کے کرے، ہاں اس سے قبضہ کر لو۔ کیوں بھائی؟ یہ یار مسلم علمی کتابی کے امام ہیں یہ، وہ امام صاحب کے اعلیٰ دیکھیں جو کتاب کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ آج کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا ہم مان رہے ہیں، آپ کے کتابوں کا خدا امام احمد بن حنبل بھی نہیں مانتے تھے جس کو آپ مانتے ہیں۔ تو یہی تو ایک تعجب والی بات ہے کہ یہ لوگ کیسے حقائق کو چھپانے کے لیے جنگ جمل و صفین کو کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے رائے فرار نہیں ہے، کیونکہ جنگ جمل کیا بتاتی ہے کہ جناب عائشہ وہ امیر المومنین کے مقابل آئیں، حق پر نہیں تھیں، باطل تھیں، اور جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئے گا وہ رسول اللہ کے مقابلے آئے گا۔ تو اب جناب عائشہ اور اپنے عشرہ مبشرہ کے صحابیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ تو کرنا تھا۔ اچھا، آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، روایت دیکھیں زبردست ہے، المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری، یہاں پہ روایت ہے، روایت نمبر 8453۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت خیثمہ بن عبد الرحمن
جو ہے یہ کن کے پاس تھے؟ جناب حذیفہ کے پاس. وہ کہتے ہیں ہم جناب حذیفہ کے پاس تھے اور کسی نے کہا اے ابو عبداللہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو آپ نے رسول اللہ سے سنی ہو. آپ نے فرمایا اگر میں نے ایسا کیا تو تم لوگ مجھے رجم کر دو گے. تعجب والی بات ہے. جناب حذیفہ یمانی کون؟ صحابی رسول. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جو سنی کس سے؟ رسول اللہ سے سنی ہے. اور میں تو وہ خود بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی بات بتائیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں اگر بتاؤں گا تم مجھے رجم کر دو گے. ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہاری کوئی ماں تمہارے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر آئے گی. یہ کیا کہتے تھے کہ جناب وہ لشکر جرار امیر المومنین نے جنگ کی ابتدا کی، وہ آگے ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. یہاں پہ یہ نہیں فرما رہے کہ امیر المومنین نکلیں گے تو جناب عائشہ اپنے دفاع میں آئیں گی. نہیں. جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں جو ہے وہ تمہارے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر آئے گی. انشاءاللہ ہم صحیح اسناد روایت سے دکھائیں گے کہ اس جنگ کی ابتدا امیر المومنین نہیں بلکہ ان لوگوں نے کی تھی، اور وہ بہت طاقتور لشکر ہوگا. کیا تم میری یہ بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اس بات کو کون مانے گا؟ پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا حمیرہ تمہارے پاس ایک لشکر لے کے آئے گی. حمیرہ کون ہے ناظرین؟ حمیرہ ہے امی عائشہ. وہ لشکر گدھوں پر سوار ہو کر آئے گا. اس پہ حاشیہ نہیں لگاتا، ہمارے چہروں کو پریشان کر دے گا. یہ کہہ کر آپ اٹھے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، تمہارے چہروں کو پریشان کر دے گا. صحیح حدیث ہے. ہاں یہ حدیث امام بخاری مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا. تو جناب حذیفہ جو ہیں یہ خبردار کرتے تھے ان لوگوں کو کہ بھائی تمہاری ماں جو ہے وہ رسول اللہ نے پہلے بتا دیا تھا. یعنی یہ چیز اہم ہے کہ رسول اللہ نے پہلے بتا دیا تھا. وہ جو ہم نے جنگ جمل کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ تم میں سے وہ میری ایک بیوی ہوگی حوب کے نکلے گی اور اس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے. تو جناب حذیفہ کیا خود نام لے کے بتا رہے ہیں کہ حمیرہ یہ کام کرے گی. اچھا اسی چیز کو جناب حذیفہ نے معلوم تھا، تقریباً لوگوں کو معلوم تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سیاسی امور تھے ان میں حصہ لیتی رہتی تھی. ہاں اور امیر المومنین سے بغض تو ان کا ازہر من الشمس تھا. مجمع الزوائد و منبع الفوائد جناب نور الدین حیثمی صاحب کی کتاب ہے، جزء الصحابہ اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 339 کتاب الفتن میں جب جاتے ہیں یہاں پہ پھر کس سے ہے جناب حذیفہ سے. یہاں وہ روایت جو ہے وہ متن جو ہے اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ایک زبردست چیز ہے. وہ کیا ہے؟ زید بن وہاب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بین نحن حول حذیفہ، ہم جو ہیں وہ جناب حذیفہ کے ارد گرد بیٹھے تھے. تو وہ جناب حذیفہ میں کیا کہتے ہیں کیف انتم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب نبی کی اہل بیت کے خلاف جو ہے وقد خرج اہل بیت نبیکم فرقتین، جب نبی کی اہل بیت جو ہے وہ 2 فرقوں میں بڑھ جائے گی. بعض جو ہیں وہ بعض کے اوپر تلواریں چلائیں گے. اچھا فقلنا یا ابا عبداللہ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جناب حذیفہ سے ان ذالک لکائن، ہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ کیا ایسا ہوگا. فقال بعض اصحابہ یا ابا عبداللہ فکیف نصنع ان ادرکنا ذالک الزمان، ہم کیا کریں اس وقت اگر ہم اس زمانے کو پا لیں. بڑی زبردست عبارت ہے. ہم ایسے زمانے کو پا لیا کہ جہاں پر 2 فرقے بن گئے، اہل بیت ہے تمہارے نبی کی اہل بیت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. اچھا تو جناب حذیفہ جو ہیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ انظروا الفرقہ التی تدعو الی امر علی، اس فرقے کی طرف جانا علی کی طرف، جو علی کی طرف جانا ہے تم نے. جناب حذیفہ نے نہیں کہا دیکھو دونوں مجتہد ہوں گے، ایک ڈبل ثواب لے گا، ایک سنگل لے گا. اقرب اللہ صرف ایک ہے، باقی تھوڑا سا ابعد اللہ. فالزموها فانها علی الهدى، وہی ہدایت کے علی کی طرف جو فرقہ ہوگا، جو علی کی طرف افراد ہوں گے وہی ہدایت پر ہوں گے. ہدایت کے مد مقابل کبھی خطا نہیں آتا، ہدایت کے مد مقابل کیا ہے؟ گمراہی. کہ علی کی طرف جانا کیونکہ علی ہدایت پر ہے، علی کے برخلاف جاؤ گے تو گمراہی ہوگی. ثقات، اور اس کی سند جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح سند. تو یہاں تک یہ پتہ چلا کہ جناب حذیفہ جو ہیں وہ ایک مقام پر تو کیا کر رہے ہیں؟ اصحاب کو، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری ماں خچروں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ لشکر بڑا عجیب و غریب اور بڑا طاقتور لشکر تمہارے خلاف نکلے گی، اور اس فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں. اور اس جگہ پر آ کر وضاحت دے دی کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم ایسا زمانہ پا لیں تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا تم لوگ علی کی طرف جانا کیونکہ علی ہدایت پر ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ جناب حذیفہ جو ہیں وہ امیر المومنین کو حق پہ سمجھتے تھے. نہیں، ہم چلتے ہیں جناب ام المومنین کی جانب. یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ام المومنین کون؟ ام سلمہ. وہ کیا بیان کرتی ہیں؟ یہ المستدرک علی الصحیحین نیشاپوری. روایت یہ ہے کہ جب حضرت علی بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو الوداعی ملاقات کے لیے حضرت ام سلمہ کی خدمت میں آئے. تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ کی حفظ و امان میں جائیں، خدا کی قسم بے شک آپ ہی حق پر ہیں اور حق آپ کے ساتھ ہے. یہ ہیں ام المؤمنین کہ جو رسول اللہ کی احادیث کو صحیح تطبیق دے رہی ہیں. کیونکہ کیا فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے.
رسول اللہ نے ہمیں گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے. یہ ہے ام المومنین کہ رسول اللہ کے حکم کا پاس رکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ نے ہم زوجات کو، ہم چونکہ زوجات النبی ہیں، ہمیں حکم دیا ہے کہ کہاں پہ؟ گھروں میں رکنا ہے. اس لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں بذات خود آپ کے ہمراہ چلتی. یعنی میں آپ کا ساتھ دیتی ہے امیر المومنین، تاہم میں اپنے بیٹے عمر کو آپ کے ساتھ روانہ کرتی ہوں جو کہ میرے نزدیک سب سے افضل ہے، جو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. میں اسے آپ کے ساتھ بھیج رہی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ ہے رسول اللہ کی زوجات کے جنہوں نے رسول اللہ کے فرامین کا پاس رکھا، جنہوں نے قرآن کا پاس رکھا. چونکہ قرآن نے کیا کہا تھا؟ کرنا فی بیوتکن، اے نبی کی بیوی اپنے گھر میں رکنا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں گھر میں رکنے کا حکم نہ ہوتا تو اے علی میں آپ کے ساتھ چلتی اور عائشہ کے خلاف برسر پیکار ہوتی. آج یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ جمل میں ہوتے تو کس کے خلاف تلوار اٹھاتے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم جناب عائشہ کے خلاف. یہ ہر ایک سنی غیور کو یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کس طرف ہیں، کس طائفے کی طرف ہیں، کس گروہ کی طرف ہیں. آپ اس گروہ کی طرف ہیں کہ جس گروہ میں امیر المؤمنین ہیں، جس گروہ میں عمار یاسر ہیں، اور ان کو بھی رسول اللہ نے حق کی نشانہ قرار دیا ہے کہ حق کی علامت ہیں. اور بڑی زبردست روایت ہے کہ دو راستوں میں سے اگر ایک کو اختیار کرنا ہو تو عمار کسے اختیار کرے گا؟ جو حق ہوگا. جہاں پہ ہمارے یاسر ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے اتنے فضائل بیان کیے. جناب ام سلمہ جو قرآن کی اس قدر پاسداری کا لحاظ کیے ہوئے ہیں، کہتی ہیں کہ میں نہیں جا رہی لیکن میں اپنے نور نظر تمہارے ساتھ بھیج رہی ہوں. اے علی اپنا نور نظر بھیج رہی ہوں. شہید ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. اتنی بڑی جنگ اور اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ دوسری طرف سے آمادہ تھا. جناب ام سلمہ نے یہ عکس العمل جو ہے وہ حضرت علی کے ہمراہی میں ان کے ساتھ، اور روایات بھی صحیح ہیں. اب ہم دکھا دیتے ہیں، سند دکھا دیتے ہیں. یہ المستدرک علی الصحیحین، اسی روایت کو ملاحظہ فرمائیں. جزء ثالث یہ نیچے دیکھیں. یہ روایت جو ہے 4611 هذه الاحاديث الثلاثه كلها صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال في التلخيص على شرط البخاري والمسلم. یہ بخاری مسلم کی شرط پہ ہاں صحیح ہے. یہ ہم نے اس کا یہ نہیں کہ پورا انتظام کیا. اب دیکھیں جناب عائشہ خود بھی، وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں یہ لوگ. جناب عائشہ خود بھی متوجہ ہو گئیں، اور لیکن بعد میں مجھے افسوس یہ ہوا کہ ترجمے والے نے جو ہے نا حق ادا کیا ہے. ہاں دیکھیے گا ترجمہ کیسا کیا ہے. جناب عائشہ خود بعد میں روتی بھی رہی ہیں، وہ ہم دکھاتے ہیں. المستدرک علی الصحیحین جلد 4 نہیں یہ جلد 5 میں یہاں پہ آئیں. روایت بڑی مشہور ہے، وہی قیس بن ابی حازم کہتے ہیں. پہلے ہم عربی دیکھتے ہیں. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وکانت تحدث نفسها ان تدفن فی بیتها مع رسول اللہ و ابی بکر فقال، یعنی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کہاں پہ دفن کیا جہاں پہ رسول اللہ جناب ابو بکر ہے. فقالت انی احدثت بعد رسول اللہ حدثا، میں نے رسول اللہ کے بعد کیا ہے امور انجام دیے ہیں، ایسی چیزیں یعنی بدعتیں کہہ لیں. چونکہ یہ لفظ جو ہے نا احدث یحدث جو ہے بخاری اور اس میں دیکھیں تو ہاں کہ اے رسول تمہیں نہیں معلوم کہ احداث بعد انہوں نے کیا بدعتیں انجام دیے، تبھی جہنم میں جا رہے ہیں. نئی چیز دین میں ایڈ کی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے بعد ایسے ایسے کام کیے ہیں، تو بس مجھے کیا کرنا ہے؟ ودفنونی مع ازواجہ، مجھے رسول اللہ کی جہاں پہ باقی بیویاں دفن ہے وہاں پہ دفن کرنا. فدفنت بالبقیع، اور ان کو بقیع میں دفن کیا. اب دیکھیں ترجمے والے نے کیا کیا. حضرت عائشہ خود اپنے بارے میں وصیت فرمایا کرتی تھیں انہیں ان کے حجرے میں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے قریب دفن کیا جائے. آپ فرماتی ہیں رسول اللہ کے وصال کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے حضور کی دیگر ازواج کے ہمراہ جنت البقیع میں دفن ہونا ہے. فیصلہ کیا ہے. نہیں یہ ترجمہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ میں سمجھتا کوئی اچھا سا ترجمہ آپ تعریف کر رہے ہیں. نہیں یہ ترجمہ ناممکن ہے ایسا بن جائے. اگر سفر دوبارہ نشن میں جا رہے ہیں حضرت ابو بکر کے قریب دفن کیا. آپ فرماتی ہیں رسول اللہ کے وصال کے بعد میں نے فیصلہ کیا مجھے حضور کی دیگر ازواج کے ہمراہ جنت البقیع میں دفن ہونا ہے. انی احدثت بعد رسول اللہ، میں نے یہ فیصلہ کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد. حدثاً فیصلہ ہے، ایسا فیصلہ. ودفنونی مع ازواجہ، مجھے رسول اللہ کی بیویوں کے ساتھ دفن کیا جائے. ربط بنتا ہے کس چیز کا؟ یعنی وہ کہتے ہیں وصیت فرمایا کرتی تھی کہ انہیں حجرے میں رسول اللہ اور ابو بکر کے قریب دفن کیا جائے. بعد میں انہوں نے فیصلہ تبدیل کر لیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے رسول اللہ کی باقی بیویوں کے ساتھ. یہاں پہ احدثت کا ترجمہ نہیں کیا فیصلہ کرنا، فیصلہ نہیں عربیہ والا. یہ شبیر بردرز والوں کی چاہتا ہے. شبیر ہاں یہی ایک ہی ترجمہ ہے مستدرک کا، ایک ہی ترجمہ گردش کرتے ہیں. ان کے خیر ترجموں، ان کے ترجموں بھی ہم سیریز بنا سکتے ہیں. اگر تمام ترجموں کو فیض الباری کا ترجمہ نکالیں، ابن عبد الباری الاستیاب، ایسی کتابیں کہ جن میں متائن اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے ترجمے میں نے بارہا دیکھے ہیں. اس سے پوری سیریز بنائی جا سکتی ہے. اچھا تو یہاں پہ اماد بھائی یہ پتہ چلا کہ جناب ام سلمہ کا ہمیں بتا دیا، اور خود جناب عائشہ جو ہیں انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا تھا، اور وہ کہتی ہیں اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ قرب میں دفن ہو سکوں. یہ نہ ہو کہ وہیں سے حساب کتاب شروع ہو جائے. یہ بات بہت سارے علماء نے مان بھی لیا. کیسے آج کل جو ہے نا آپ ترجمہ تبدیل کرنے سے تو آپ حقائق نہیں چھپا سکتے. اچھا جی، اس کے بعد اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب عائشہ اس چیز کو لے کر بہت گریہ بھی کرتی تھیں. یہ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری. اور یہاں پر جناب عمار یاسر نے ان کو کیا بیان کیا، اسی جب ہم اس میں جاتے ہیں کتاب الفتن صفحہ نمبر 58، یہاں پہ کیا کہتے ہیں وقد اخرج الطبری بسند صحیح. طبری نے جو صحیح سند روایت سے بیان کیا کہ قال عمار بن یاسر لعائشہ، جب وہ جمل سے فارغ ہو گئے، ما عبد هذا المسیر من الاحد الذي احد الیکم، کہ اس راستے سے تم کتنی دور چلی آئی ہو،
تمہیں مدینے میں ہونا چاہیے تھا, تمہیں گھر میں ہونا چاہیے تھا. جو عہد تم سے لیا گیا تھا وہ کہتے ہیں یشیر الی قولہ تعالی, ہاں یشیر الی قولہ تعالی, وہ اشارہ کر رہے تھے کس کی جانب, کرنا فی بیوتکن, کہ تمہیں گھروں میں رکنا چاہیے. اشارہ کرتے حضرت عمار یاسر آ کر کہتے ہیں جناب عائشہ کو, یعنی ما عبد ھذا المسیر, یعنی کس قدر تم دور نکل آئی ہو جناب عائشہ, یہ تمہیں گھر میں رکنا چاہیے تھا. وہ بھی آ کر ان کو اصلاح کے لیے نہیں نکلی تھی. حضرت عائشہ نے کہا, وہ آگے کہتے فقالت ابو الیقظان, یعنی تم اے عمار تم ہو, قال نعم میں ہوں. پھر آگے خود کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے تم جو ہے وہ حق کہہ رہے ہو, یہ تمہاری بات درست ہے. کہہ دیتی نہیں عمار میں تو اصلاح کے لیے آئی ہوں, میں اصلاح کروانا چاہ رہی تھی, میں تو قصاص عثمان کے لیے آئی ہوں. نہیں, کہیں پہ بیان نہیں کیا. لیکن یہ آج جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, یہ آ کر اپنی طرف سے عجیب و غریب پٹھی تحلیلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ تو عجیب ہے نا, شروع سے ہی لے کر آج تک شیعوں کا ایک ہی موقف رہا ہے, حضرت علی حق پر ہیں, عین حق ہے, حق حضرت علی کے تابع ہے, اور حضرت علی کے مخالف والے باطل پر ہیں. باطل پہ. لیکن ان لوگوں کا جو فیصلہ ہے یا موقف ہے وہ تبدیل ہوتا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں غلطی ہے, کہتے ہیں غلطی اجتہادی غلطی ہے, کبھی کہتے ہیں اجتہادی نہیں ہے, یہ ان سے گناہ ہوا تھا, بعد میں رو رہی تھی, توبہ کر لی, ہاں توبہ کر لیے. کبھی کہتے ہیں نہیں اصل وہ اصلاح کے لیے گئے ہیں. ایک موقف رکھیں پورے اس میں تاریخ میں, تک آپ کا موقف ہی رہے. ہمارا تو شروع سے ایک ہی موقف ہے. آپ کے یہاں جو موقف چینج ہوتے جا رہے ہیں نا, سمجھیے کا اصل بات کو چھپا رہے ہیں. ہم خود ہمارے چھپا نہیں سکتے, وہ اصحاب کا ان کا جو اس وقت کا نظریہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ام سلمہ کیا فرمایا کرتی تھی جناب ابو حذیفہ, یہی روایت ہم دکھا دیتے ہیں. صحیح تاریخ طبری, یہ ملاحظہ فرمائیں, یہ تاریخ طبری میں سے صحیح کا صحیح روایات ہے طبری کی, وہ نکالی. یہ ملاحظہ فرمائیں صحیح تاریخ طبری, اس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہی روایت ہے بھائی, اس میں صفحہ نمبر 385 پہ قال عمار بن عائشہ رضی اللہ عنہا فرغ القوم یا ام المؤمنین ما عباد هذا المسیر من العهد الذي عهد الیک. روایت صحیح ہے, روایت صحیح ہے. تو اس روایت کی سند میں ہم روایات جو جتنی بھی بیان کرتے ہیں وہ ساری صحیح اسناد روایت سے بیان کرتے ہیں. آخری حوالہ پیش کرتے ہیں, اگرچہ گفتگو طولانی ہے لیکن یہ ملاحظہ فرمائیں جناب محمد علی سلابی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے, آپ کو لطف آئے گا اس میں. امیر المؤمنین کی سیرت پہ انہوں نے کتاب لکھی, یہاں پر کہا کہ حل یصح قتل مروان ابن الحکم لطلحہ بن عبید اللہ, کیونکہ انشاءاللہ ہاں ہم کیونکہ آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے کہ مروان نے جو ہے وہ طلحہ کو قتل کیا تھا, لیکن ہم اس سے پہلے ان کا پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کیسا ورود کیا. وہ کچھ چیزیں آگے بیان کرتے ہیں آگے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو روایت ہے نا یہ درست نہیں ہے. پیچھے اگر صفحے میں دیکھیں تو ہمیں وہاں پر کہتے ہیں کہ اشارت کثیر من الروایات الی ان قاتل طلحہ بن عبید اللہ مروان بن الحکم, کہ طلحہ بن عبید اللہ کا قاتل کون ہے, مروان بن الحکم ہے. ٹھیک ہے, ولیکن بعد دراست تلک الروایات اتحدا, وہ کہتے ہیں یہ چیز واضح ہو گئی ان تحقیقات کے بعد, وہ کیا ہے براءت مروان بن الحکم من تلک التہمہ, اس تہمہ سے وہ بری ہے, ہاں اس نے قتل نہیں کیا. برات واضح ہو جاتی ہے. کس کی برات, کون کس کی برات نہیں کر رہی ہے یہاں پہ, مروان بن حکم کی برات جو ہے یعنی وہ اس چیز سے بری ذمہ تھا, یہ جو تہمت ہے اس سے بری ذمہ تھا. آگے کہتے ہیں وذالک للاسباب التالیہ, ہم اس کے چند اسباب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. آ جائیں جی, بڑھتے ایک ایک کافی سارے انہوں نے اسباب بیان کیے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مروان اور طلحہ من صف واحد, ایک ہی صف میں تھے جمل والے دن. ٹھیک ہے, اور وہ صفیں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے نکلی تھیں. چرپ کیا تعلق ہے اس کا, تو بس وہ قتل نہیں کر سکتا. اچھا ایک اور مزاحیہ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ دوسری بات کہ معاویہ نے مروان کو قد ولّا مروان علی المدینہ و مکہ, مروان کو والی بنا دیا مدینہ کا. فلو صلح ما بدر من مروان لما واللہ معاویہ, لما واللہ معاویہ, تو وہ معاویہ سے کام نہیں کرتا. اگر اس نے یہ قتل کیا ہوتا تو معاویہ یہ کام نہیں کرتا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, کیسا ہے, یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. اچھا آگے ایک اور زبردست بات ہے, وہ کہتے ہیں ایسے حدیثوں کو نقد کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. ان طریقوں سے حدیثوں کو تذیف کر رہے ہیں. اچھا آگے والی زبردست بات ہے, وہ کہتے ہیں وجود الروایہ لمروان ابن الحکم فی صحیح البخاری, کہ مروان سے نا صحیح بخاری میں روایات ہیں. اچھا ما عارف عن البخاری رحمۃ اللہ علیہ من الدقہ, بخاری کی جو ہے وہ دقت و شدت تحرفی امرن, کہ کس کی روایت کو من تقبل روایت ہوں, ہاں کس کی روایت کو قبول کرنا ہے, اس میں اس کی شدت جو ہے وہ حدت اور شدت بہت زیادہ تھی. فلو صح قیام مروان بقتل طلحہ, اگر مروان کا قیام صحیح تھا اس نے لکان ھذا سببا کافیا لرد روایتہ والقدح فی عدالتہ. وہ کہتے ہیں اس لیے بھی مطلب صحیح نہیں ہے کہ مروان نے طلحہ کو قتل کیا, اس لیے بھی مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ بخاری نے سے روایات نقل کی ہیں, اور اگر یہ قاتل ایک اشرف و بشرہ میں سے جناب طلحہ کا قاتل ہوتا تو بخاری اس سے روایت نقل نہ کرتا. بھائی وہ تو ہم انشاءاللہ دکھائیں گے نا کہ بخاری نے کن کن سے روایتیں نقل کی ہیں. نواسب سے روایتیں نقل کی ہیں اور مروان سے بھی روایتیں نقل کی ہیں. انشاءاللہ وہ آگے چل کے ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. اگلی قسط میں یہ جو انہوں نے کہا کہ صحیح اسناد کے ساتھ یہ چیز نہیں پہنچی,
سلابی صاحب نے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, اور جنگ جمل کے اوپر مزید بھی ہماری گفتگو چند ایک ساتھ پہ جو آئے گی اس کو ملاحظہ کیجیے گا. یہیں پہ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.